كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على محمد وعلى آل محمد. انتہائی تعظیم تمام بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور آخر میں ہم سب کو ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی محفل ہے، درس قرآن ہے اور اللہ کے ولی اور اللہ کے بزرگ کے آستانے پر موجود ہے. اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے مرشد بھی ہیں، ہم سب کے پیشوا بھی ہیں اور ہم سب کے رہنما ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک انتہائی اہم باب 17 رمضان المبارک میں جمعہ بدر کے عنوان پر آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس غزوہ بدر کے احوال کو حقیقی معنوں میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت مبارکہ کے ترجمے پر اگر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہم سب کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ایمان لانے والوں پر جہاں اور بہت سے احکام فرض کیے ہیں وہاں پر رب کائنات نے جہاد کو بھی فرض کیا. اس آیت مبارکہ میں بڑے واضح اور ٹوٹ الفاظ میں رب کائنات نے رب کائنات فرماتا ہے کتب علیکم القتال، کتب علیکم القتال، قتال کرنا تم پر فرض کر دیا گیا. جس طرح رب کائنات قرآن پاک میں اور ایک اور جگہ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کتابوں کو خدا کی بات آئی نماز کے بارے میں فرض کی گئی مخصوص اوقات کے اندر، کیونکہ رب کائنات نے کوئی عبادت کو فرض کی تو قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے کتبہ کے الفاظ استعمال کیے. یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علیکم القتال، قتال تم پر فرض کیا گیا ہے. اور قتال کے معنی اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر لڑنا، اور ایسی لڑائی کہ جس کے اندر قتل کی نوبت آئے، یا تو بندہ خود قتل ہو جائے یا کسی کو قتل کر دے. مرنے اور مارنے کی بات آتی ہے، یہ مرنا اور مارنا تم پر فرض کر دیا. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ رب کائنات کی طرف سے یہ حکم آ جائے کہ اب تمہارے لیے حکم کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، تم پر عائد کر دیا گیا ہے، تم پر لازم کر دیا گیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر نکل کر کھڑے ہو جاؤ. اور اس نکل کر کھڑے ہونے کی کیفیت یہ ہو کہ جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں ان اللہ کے دین کے دشمنوں کے سامنے تم سینہ سپر ہو جاؤ، تلواریں لے کر کھڑے ہو جاؤ، مقابلے کے لیے تیار ہو.
اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر قتال کا مرنے اور مارنے کا شاطلہ کی بیٹائی فرماتے ہیں جب بہت بڑے بزرگ گزرے اور ہمارے اس علاقے کے بہت بڑے ولی گزرے، اولیاء اللہ ان کا شمار ہوتا ہے، اللہ کے فرستادہ بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور وہ فرد ہے کہ جس نے ولی اللہ ہونے کی حیثیت میں، اللہ کے بزرگ و بندے ہونے کی حیثیت کے اندر سندھ کے ہر کونے، ہر شہر، گلی گلی اور ہر گھر جا کر دین کی دعوت پہنچایا، گمراہ بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ آپ فرماتے ہیں ہن بھاگا وڑ بھاکرے آدھی ٹھار بٹا مدھاں دیکھ ترار مار چمتا، بھالے مارو ہن بھالا وڑ بھاکرے، یہ لوگوں کو پکڑ کر اور جھگڑ کر، بھاکر کہتے ہیں کسی بندے کو اپنے بازوؤں میں لے لینا، وڑ بھاکرے آدھی ڈھال بٹھار، موت کا خوف نہ کر، بغیر ٹھار کے بھی نکل کر آ جا، اللہ کی راہ میں نکل کر آ جا، مدھاں تیز ترار مار کر متارو تھی، تو لڑے گا تو مرے گا متارو، وہ جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر مقرب ہے، متارو تھی نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تو مقبول ہو جائے گا، پسندیدہ ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کا فرستادہ بن جائے گا۔ کب بنے گا؟ ہن بھاگا وڑ بھاگرے آدھی ڈھال مٹھار مدھاں تیز ترار مار کر متارو تھی۔ یہ سندھ کے ایک صوفی کا پیغام ہے، یہ سندھ کے ایک بزرگ کا پیغام ہے، سندھ کے ایک ولی اللہ کا پیغام ہے، شاہ عبد العزیز بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن سندھ کی تاریخ کو دیکھیں، یہ ہن بھالا وڑ بھاکرے آدھی ڈھال مٹھار کی بات یہ سندھ کی سرزمین ہر دور میں کرتی ہے، اولیاء اللہ کرتے رہے، بزرگان دین کرتے رہے، آج ہم ان کے مزاروں پر جاتے ہیں، عقیدت اور احترام کے ساتھ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی درجہ دیا کہ ان کی عقیدت آج تک قائم ہے، 300 ساڑھے 300 سال گزر جانے کے بعد جو لوگ ان کی عقیدت کے اندر۔ اسی سرزمین سندھ کے اوپر ایک اور بہت بڑے بزرگ کا نام آتا ہے، شاہ عنایت شہید، جھوک شریف بات ہے، بہت بڑا نام ہے۔ اور اس نام کی اگر ہم حقیقت کو سمجھنا چاہیں تو حقیقت یہ تھی کہ یہ جو وڈیرہ شاہی تھی، جاگیردار لوگ تھے، یہ وڈیرہ اور جاگیر یہ نشوں کے اندر، یہ عصمت فروشیوں کے اندر، یا عیاشیوں کے اندر، یہ شراب نوشیوں کے اندر بڑے غرق تھے اور مستغرق ہو کر غریبوں پر ظلم اٹھا رہے تھے۔ اللہ کے اس نیک بندے نے جھوک شریف کے اندر جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف پکارنا شروع کر دیا اور بلانا شروع کر دیا، اور کہا کہ تم ڈرو مت ان لوگوں سے، تمہاری جانیں تمہیں، زندگیاں تمہیں رب کائنات نے دی، ان لوگوں نے نہیں دی، اگر یہ لوگ تم پر حملہ آوروں گے تو میں تمہارا دفاع کروں گا، میں تمہاری طرف سے لڑوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیئیں گے؟ کہا کہ یہ ساری زمینیں جو میرے بزرگوں کی زمین ہے، جو اس علاقے کے بڑے زمینداروں کی زمین ہے، یہ اللہ کی زمینیں ہیں، یہ کسی انسان کی زمینیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی زمین کوئی خرید کر نہیں لایا اس دنیا کے اندر، اللہ نے کسی کو فروخت نہیں کی، اللہ نے اپنے بندوں کے گزر اور سفر کے لیے دی کہ آؤ ان زمینوں کو کھیڑو اور یہاں فصل اگاؤ اور کھاؤ، کوئی نہیں تمہارے پر ہاتھ کے اوپر، ظالم اور کسی کا ڈر مت کرو۔ اس بزرگ نے اللہ کی حقانیت کی طرف لوگوں کو بلایا، اللہ کے دین کا پیغام لوگوں کو دیا، لوگ چوک کر چوک اٹھے اور اس بزرگ کے آستانے پر پہنچے، اور وہاں لوگوں نے جمع ہونا شروع کر دیا، منظم ہونا شروع کر دیا، متحد ہونا شروع کر دیا۔ وہ جو گردنیں جکڑی ہوئی تھی جاگیرداروں کے قبضے کے اندر، ان کی گردنوں کو آزاد کرایا اس بزرگ نے۔ معاشرے کے اندر ایک عجیب پہچان کرتا ہو گیا، وڈیروں نے کہا بڑا ظلم ہو گیا، جاگیرداروں نے کہا کہ ہمارے پیچھے کون چلے گا، سب تو ان کے پیچھے چلیں گے، سب ان کے عقیدت مند بن جائیں گے۔ ان لوگوں نے مل کر ایک سازش کی، اور سازش کر کے ان لوگوں نے ایک لشکر تیار کیا اور آ کر مقابلہ کیا، لیکن یہ سندھ کا لشکر اس ولی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس بزرگ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس دور کے سندھ کے حکمرانوں نے پھر دہلی میں مغل بادشاہ کو لکھا کہ ایک باغی پیدا ہو گیا، اس باغی کا قلعہ کما کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لوگ ہیں کہ جو اس کے پاس جا رہی ہے، لشکر تیار کر رہا ہے، یہ کل اٹھے گا اور تمہارے سلطنت کو خطرہ ہوگا، جس طرح مکے کے کافروں کو خطرہ ہو گیا تھا کہ مدینے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد لوگ جمع ہو رہے ہیں، غریب آ رہے ہیں، مساکین آ رہے ہیں، آزاد کردہ غلام آ رہے ہیں، اللہ کے نام کے اوپر آ رہے ہیں اور اللہ کے رسول کے نام کے اوپر آ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ولی اور یہ اللہ کا بزرگ اور یہ اللہ کا پرسنہ بندہ اپنے دور کے اندر شاہ عنایت شہید نے
جب لوگوں کو پکارا تو لوگ جھوک کر جب اس ولی کے پاس آنا شروع ہو گئے، اس بزرگ کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ یہ اولیاء کی کرامتیں یہ ہوتی ہیں کہ وہ حق بات کو علیہ اعلان کر دیتے ہیں بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی ڈر کے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس راہ کے اندر زندگیاں لگانا زندگیوں کی کامیابی ہے، اصل کامیابی ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو شکستہ ہو تو عزیز تک ہے نگاہ آئینہ ساز۔ تو زندگی کو بچانے کی فکر نہ کر، اس زندگیاں بچا کر لے جانے والے جہنم میں اپنی زندگیاں لے کے جاتے ہیں، لیکن یہ زندگیاں اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والے، اللہ کے نام پر قربان کرنے والے، یہ ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو قرآن میں پھر یہ بھی کہتا ہے کہ ان کو مردہ مت کرو۔ یہ تو مجھے اتنے عزیز ہیں، اتنے پیارے ہیں، میں ان کے لیے مردہ کا لفظ سننے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر مغل سرکار کا شہنشاہ کا لشکر دہلی سے چلتا ہے، ٹھٹا کے راستے چھوٹ شریف آتا ہے اور آ کر اس بزرگ سے مقابلہ کرتا ہے۔ بزرگ نے کناڑی جمع نہیں کیے تھے اپنے ساتھ، ایسے لوگ جمع نہیں کیے تھے کہ لشکر کو دیکھ کے بھاگ جائیں، تھوڑے تھے، کم تھے، لیکن ان تھوڑوں نے اور کم نے یہ کہا کہ نہیں، ہمیں زندگیوں کے سودے کرنے ہیں، ہمیں زندگیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، ہمیں زندگیاں پیش کر کے رب کا تقرب حاصل کرنا ہے، رب کی محبتیں حاصل کرنی ہے، رب کی جنتیں ہم لوگوں نے حاصل کرنی ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ لشکر سامنے اور مقابلہ ہو جاتا ہے، اتنا شدید مقابلہ ہوتا ہے اور کئی دن تک مقابلہ چلتا ہے۔ اس مقابلے کے اندر دہلی کے شہنشاہ کی فوج سندھ کے اس ولی کی، اس بزرگ کی فوج کو، ان فقیروں کو، ان عقیدت مندوں کو، ان بیعت گزاروں کو شکست نہیں دے پاتی۔ پھر ایک سازش ہوئی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ تو آخری بندہ بھی زندگی کے آخری سانس تک لڑنے کے لیے تیار ہے، ان کے کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قرآن اٹھا کے آپ کے پاس آتے ہیں، اور قرآن اٹھا کے چلے گئے اور کہا کہ اس قرآن کا واسطہ دیتے آپ آئے، قرآن کے اوپر بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ شاعرہ شہید نے اللہ کا کلام دیکھا، قرآن دیکھا تو آگے اپنے لشکر کو چھوڑ کے ساتھیوں نے کہا کہ نہ جائیں، آپ نہ جائیں وہاں پر، آپ وہاں جائیں گے تو عین ممکن ہے کہ آپ کو مار ڈالے گا، تاکہ مجھے موت کا ڈر نہیں ہے، میں قرآن کو دیکھ رہا ہوں، قرآن کے نام پر مجھے بلایا جا رہا ہے، اس قرآن کے نام پر میں جاؤں گا جو قرآن کا فیصلہ ہو، جو قرآن کا فیصلہ کروں۔ لیکن معاملہ یہ ہوا، سازش کی گئی تھی، وہ جیسے آ کر بیٹھے قرآن کے پر فیصلے کے لیے نشست جمی، کسی نہ کسی کو حکم جا کے تلوار اٹھانا اور گردن اڑانا، بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور گردن اڑانا، اور پھر یہ ہوا کہ اس گردن کو نیزے پہ رکھ کر جھوک شریف سے ٹھٹا اور ٹھٹا سے دہلی گردن لے کر جائے گا، اور پیچھے جتنی سپاہ بچی، مرشد مر گیا، شہید ہو گیا اللہ کی راہ کے اندر، تو باقی سپاہ کس کی قیادت کے اندر لڑ گئی، لیکن پھر بھی زندگیوں کے سودے کر ڈالے ہوئے۔ یہ قدم قدم پر آئے، یہ سراج کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جنہیں زندگی ہو پیاری۔ کسی کو بھی زندگی پیاری نہیں تھی اور کوئی بھی لوٹنے کو تیار نہیں تھا، ان قدم قدم کی بلاؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ سراج کوئے جانا، جانا اللہ رب العالمین کی ذات پر، اللہ رب العالمین کی ذات پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتی ہے۔ 7 بڑے کنویں کھودے گئے، اتنی لاشیں تھی، قبروں میں دفنانا بڑا مشکل ہو گیا، کھودنا مشکل ہو گیا، اور ہزاروں لوگوں کو کنووں کے اندر دفن کر دیا گیا، اور پھر گردن وہاں سے واپس لائی گئی اور واپس لا کر جھوک میں رکھی گئی۔ تو ان بزرگان دین کی بڑی خدمتیں ہیں دین کے ساتھ، ان لوگوں نے اس دین کو بچانے کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بڑا کام کیا۔ تو کتاب قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے اندر کہا جا رہا ہے کتب علیکم القتال، اللہ کی راہ میں لڑنا تم پر فرض کر دیا گیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، یہ تمہیں بڑا کراہت والا عمل لگ سکتا ہے، تمہیں مشکل لگ سکتا ہے، خراب لگ سکتا ہے کسی کو مارنا۔ لوگ کہتے ہیں مارنا اچھا کام نہیں، مارنے سے قتل ہوتا ہے، انسان مرتا ہے، لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ میں تمہیں مسجد کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا،
اللہ کی عبادت کرنے نہیں دوں گا۔ ان بزرگوں اور اولیاء کے مزاروں پر آ کر دعائیں مانگنے سے منع کر دیا جائے، ان کے درجات بلند کرنے کے لیے دعائیں کرنے سے منع کر دیا جائے، اور پھر یہ کہا جائے کہ ان کی عقیدتوں کے جو رشتے تمہارے ساتھ ہیں تم ختم کرنا چاہتے ہو، تم عقیدتیں ان سے نہ رکھو، تم عقیدتیں رکھو تو کفر کے پیکروں سے رکھو، راجہ ظاہر سے عقیدت رکھو، چچ سے عقیدت رکھو، اور چچ کے بھائی چینسر سے عقیدت رکھو۔ اور یہ لازم کرنے کے لیے، یہ مسلط کرنے کے لیے تلواریں لے کر کھڑے جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں تلوار نہیں اٹھانی، کراہت کا تمہیں عمل لگتا ہے؟ نہیں، ایسے حالات کے اندر کہ جب دین سے لوگوں کو روکا جا رہا ہو، جب دین کو قائم کرنے اور نافذ کرنے سے روکا جا رہا ہو، تو پھر رب کائنات کا حکم یہ کہ کتب علیکم القتال، تم پر اللہ کی راہ کے اندر نکل کر مرنا اور مارنا فرض کر دیا گیا ہے۔ مرضی نہیں ہے تمہاری، اب تمہارا دل چاہے تو نکلو نہ نکلو، اب تمہارے پر لازم ہے کہ جدوجہد جہادی جدوجہد ہونی چاہیے، زندگیاں لگا دینے والی جدوجہد ہونی چاہیے، اللہ کی راہ میں نکلنے والی وہ جدوجہد، جانوں کے نظریں پیش کرنے والی وہ جدوجہد، چاہے تمہیں کتنا ہی برا لگنا ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ جو تمہیں چیز بری محسوس ہو رہی ہے، کراہت لگ رہی ہے، خرابی لگ رہی ہے، اور وہی چیز تمہارے لیے بڑی خیر کا باعث بنے، اس کے نتیجے کے اندر رب کی رضا تمہیں مل جائے، رب کی خوشنودی تمہیں مل جائے، رب کے انعامات تمہیں مل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو تم برا سمجھ رہے ہو، جسے تم قناعت کھا رہے ہو، وہ عمل اختیار کرنے سے تمہیں ایسا رب کائنات کی طرف سے خیر مل جائے کہ تم اس کا تصور بھی نہ کرو۔ بے شمار لوگ مار دیے گئے، لیکن لوگوں نے یاد کس کو رکھا؟ وہ جو اللہ کے نام پر مارا گیا، جس کو شہید کہا گیا، چاہے وہ امام حسین ہو کہ جنہوں نے 72 لوگ، کل دوستوں کا قافلہ تھا، ہر 2 عورت اور بچے ملا کر 72 مرد تھے، اس کے اندر جوان تھے جو لڑنے جیسے، اتنی عورتیں ہوں گی، باقی بچے ہوں گے، لیکن نہیں دیکھا کہ کیا معاملہ ہوا، ہزاروں کا لشکر سامنے کھڑا ہوا ہے، لیکن حکم کیا تھا؟ حکم یہ تھا کہ جان آخری کے سپرد کر دیے۔ اسلام کے ایک فلسفے کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس فلسفے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس دنیا کے اندر دعوتی تحریکیں، انقلابی تحریکیں، دینی اور ایمانی تحریکیں کامیاب نہیں ہو سکی۔ جو بھی ناکامی کا شکار ہوئی، اس کے پیچھے سبب یہ تھا کہ لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ کامیابیاں حاصل کرنا ہمارے ہاتھوں میں، ہم لشکر تیار کریں گے، ہمارے لشکر کامیابی لائیں گے۔ لشکروں کے اوپر مدار و مدار رکھا، لشکر کامیابی دلائیں گے۔ اسلام نے جو فلسفہ دیا وہ یہ دیا کہ تمہیں تمہارے رب کی طرف سے حکم یہ ہے کہ تمہارے بس میں جو کچھ ہے وہ تم کر ڈالو، پھر تمہیں کائنات کی طرف سے ہدایتیں قبول ہونے شروع ہو جائیں۔ تمہارے بس میں جو کچھ، چاہے تم کتنے بھی ہو۔ اب یہ 72 تھے جو اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، لیکن کیا ان 72 کی ہم عزت کرتے ہیں، تقریم کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ان سے نسبت جوڑتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، یا یزید کے ہزاروں لشکر کے ساتھ اپنے آپ کو نسبت دلوانا ہے، نسبت محسوس کرتے ہیں؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کی فطرت بات سمجھائی کہ لیس للانسان الا ما سعى، تم تو اس بات کے متعلق ہو کہ تمہارے بس میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ لشکر کامیابی دلائیں گے، لشکر کامیابی دلاتے تو 1000 کا لشکر کامیاب ہوگا، 313 کامیاب ہوگا۔ لشکر کامیاب ہوتے تو راجہ ظاہر کا 1,00,000 کا لشکر 12,000 کے محمد بن قاسم کے لشکر سے شکست کرتا ہے۔ لشکر کامیاب ہوتے تو آج ہمیں اس مغل بادشاہ کا نام یاد ہوتا، اب اس کو بھول چکے ہیں، شاہد شہید یاد۔ لشکر کامیابی کا نام ہے۔ پھر ایک بات اور سمجھیے کہ لیس للانسان الا ما سعى، تمہارے بس میں جو کچھ ہے تم پیش کر دو۔ جب تم یہ کرو گے تو رب کائنات کا اعلان ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي توعدون. جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، جنگ بدر کے مجاہدوں کو جواب کا نعرہ، غزوہ بدر کے مجاہدوں کی زبان کا نعرہ کرتا یا پوجو یا کئیو اور الاحد 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 ان الذین قالوا ربنا اللہ سے جوڑا ہوا تھا، اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، اپنے رب کے حکم سے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، حکم آگے تھا کہ نکل پڑو، وہ ہلکے ہو یا بولتے ہو، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اپنے مال سے بھی جہاد کرو، اپنی جان سے بھی جہاد کرو. قرآن کے اندر اگر سورتوں کو جمع کیا جائے 8 قرآن کی سورتیں جہاد کے نام پر نازل ہوئی. سورہ محمد سورہ قتال میں آتی ہے، سورہ احزاب، سورہ انفال. پاکستان دیکھیں 2.5 پارے جمع کرے بن جاتے ہیں. 2.5 پارے ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اب بستروں پر ٹھنڈے پیٹوں جا کر آرام نہ کرو. اور قرآن کا جو حکم ہے، جہاد کا جو حکم ہے، یہ تدریج آیا ہے. اللہ کی راہ میں نکلنے کا، اللہ کی راہ میں لڑنے کا، اللہ کی راہ میں مقابلہ کرنے کا. قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی یاد ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پہلی وحی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف پیش کر رہا ہے. اللہ رب العالمین اپنا تعارف پیش کر رہا ہے قلم کے رب کے نام سے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، پہلا کلام، پہلی گفتگو، پہلی وحی تعارف کی. تعارف ہو گیا، اللہ کو پہچان لیا، اس بزرگوار نے وحی دے دی، نبوت کے مقام پر سرفراز کر دیا. اور کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر سکے؟ ابھی چند ہی دن گزرے، نبی خدیجہ کبریٰ نے اسلام قبول کیا، صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا، علی کرم اللہ وجہ نے اسلام قبول کیا، حضرت زید نے اسلام قبول کیا. 5-6 لوگ ہیں. قرآن کا دوسرا حکم آ گیا، قرآن کی دوسری آیت آ گئی. اور دیکھیں دوسری آیت کیا ہے، ذرا غور کیجیے، شاید کبھی غور نہ کیا ہو. اور یاد رکھیے قرآن آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کی طرف سے زندہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے. اور قیامت تک رہے گا اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ رب العالمین کی طرف نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اس کا نام کیا ہے؟ کلام اللہ. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام کس سے ہے؟ اللہ کس سے کلام کر رہا ہے؟ اللہ کے کلام کا مخاطب ہے انسان. اور جب تک یہ قرآن موجود رہے گا تب تک پیدا ہونے والا ہر بندہ اس قرآن پاک کا مخاطب ہے. اس دور میں آقا انعامدار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں مخاطب تھے. آج کے دور کے اندر ہم سب اس قرآن کے مخاطب ہیں. قرآن ہم سے بات کر رہا ہے اور قرآن بات نہیں کر رہا، اللہ بات کر رہا ہے. اللہ کا کلام ہے، اللہ بات کر رہا ہے ہم سے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، اللہ کے پیارے پیغمبر سے کہا جا رہا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، قم کھڑے ہو جائیے، فانذر انذار کا کام کیجئے، ڈرانے کا کام کیجئے، خوف زدہ کرنے کا کام کیجئے. ذرا غور کیا آپ نے؟ الفاظ پہ غور نہیں کیا شاید. اگر الفاظ پہ غور کریں تو ایک بات سمجھ میں آئے گی. پہلی وحی اقرا، چند ہی لوگ مسلمان ہوئے. مکہ پورا کفر کا مرکز ہے. جس طرح آج یہودیت کا مرکز اسرائیل ہے، اسی
طرح اس وقت شرک کا مرکز مکہ المکرمہ تھا. اس مکہ المکرمہ کے اندر صرف 5 سال لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. ابھی پہلی وحی نازل ہوئی تھی, دوسری وحی نازل بھی نہیں ہوئی تھی, لیکن جب دوسری وحی نازل ہوئی ہے تو اس وحی کے اندر اس اہل ایمان کے طبقے کو مخاطب ہو کر اپنے قاعدہ نے کیا کہا کہ اور لپیٹ کر لیٹنے والوں, کہ اور لپیٹ کر بیٹھنے والوں, یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر, کھڑے ہو جائیے, انذار کا کام کیجیے, ڈرائیے. اور مفسر کہتے ہیں کہ یہ کھڑے ہو جانے کا حکم کیا دیا گیا. قرآن کوئی عام کلام نہیں ہے, قرآن ایک انقلابی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے. مفسر کہتے ہیں کہ یہ قم کے معنی کھڑے ہو جاؤ, اقامت, قیام, نماز کی حالت میں بھی, حالت قیام میں بندہ ہوتا ہے, قیامت, قبروں سے اٹھنے کو قیامت کہا جاتا ہے. تو قم فانذر کے معنی یہ ہے کہ کفر کے سرداروں کے مقابلے کے اندر, کفر کے سرداروں کے مقابلے کے لیے سامنے کھڑے ہو جاؤ, ان کا سامنا کرو, ان کا کھڑے ہو کر سامنا کرو, مقابلہ کرو, سینہ سے لڑ کر کے سامنے کھڑے ہو کر آ جاؤ. تو معلوم یہ ہوا اسلام تو اپنے ابتدائی دنوں سے لے کر اپنے ماننے والوں سے یہ کہتا ہے کہ جد و جہد تمہارا ایمان ہونا چاہیے, اللہ کی راہ کے اندر نکلنا تمہارا ایمان ہونا چاہیے, اور کفر کو مٹانا تمہارا ایمان ہونا چاہیے. ہاں, اس جہاد کے انداز مختلف ہیں, لیکن عشق کے انداز کے سمجھن تک ہوا. کبھی کبھی جو اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ساتھی تلواریں لیے کھڑے رہتے ہیں, حکم کیجئے, اشارہ کیجئے, بس ابھی نکلتے اور مکہ پر حملہ کرتے ہیں. تو آقا کہتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ, صلح کرتے ہیں. یہ بھی جہاد ہے, یہ بھی جہاد ہے کہ تم لڑنے کے لیے بےتاب ہو, تلواریں نکالے کھڑے ہو, حملہ کرنے کے لیے تیار ہو, لیکن تمہیں کہا جا رہا کہ نہیں, یہ صبر کرنا, یہ حکم کو ماننا, یہ بھی جہاد ہے. اور کبھی مدینے کی وادیوں کے اندر 1000 کا لشکر ہے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے 313 ساتھیوں کو لے جا کر کھڑا کر دینا, یہ بھی جہاد ہے. اور کبھی 5 اور 7 اور 10 اور 15 اور 20 تھوڑی سی تعداد کے ساتھ مکے کی اس وادی کے اندر العہد 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 کہنا بھی ایک جہاد ہے, یہ بھی ایک جہاد ہے. جس طرح بلال حبشی کی بات آتی ہے, صحابہ فرماتے ہیں کہ اسلام قبول نہیں کیا تھا ہم نے, لیکن مکے کے اس ریگستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک کمزور سا, ایک نحیف سا جوان ہے, اس کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھا ہوا ہے, پتھر کے اوپر ایک بندہ کھڑا ہوا ہے, اور اس کو لٹا کر اسے پوچھا جا رہا ہے کہ بتا اب تو کیا کہتا ہے. تو اس صحرا کے اندر جو اس بلال حبشی کی آواز آتی ہے, وہ آواز یہ آ رہی ہے کہ العہد العہد العہد. یہ عہد کا لفظ ایک للکار ہے, ایک للکار ہے, ایک تلوار کی دھار ہے جو کفر کے اس وجود کے اوپر, اس جسم کے اوپر پڑ رہی ہے, جو اس کو بتا رہی ہے کہ مکے کی اس حالت کے اندر یہ چند ہی لوگ ہیں جو غلاموں میں بھی شمار ہوتے ہیں, کہ جن کے آقاؤں نے ان کو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے, لیکن زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا وہ بلال اس حالت کے اندر بھی کیا کہہ رہا ہے, العہد العہد. اور العہد, یہ العہد کی للکار, یہ جہاد کی للکار. یہ اس دور کے تلوار کے فائر سے, اس دور کے پسٹل کے فائر سے, بندوق کے فائر سے, توپ کی فائر سے بڑی فائر تھی. کہ العہد کی آواز, یہ معمولی آواز ہوتی ہے. تو اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر دور میں یہ کہتا ہے کہ ٹھنڈے پیٹوں مت بیٹھو, آرام کی زندگی مت گزارو, بے فکر مت ہو جاؤ کہ دین کا غلبہ کرنا ہمارا کام نہیں, دین غالب کرنا ہمارا کام نہیں. یہ کام ہے تو فوجوں کا کام نہ کر وہ کریں. قرآن کیا کہہ رہا ہے, عموم کے لیے کہہ رہا ہے, ہر ایک کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے, کتب علیکم القتال, یہ قتال مارنا اور مرنا یہ تم پر لازم کر دیا گیا ہے, کہ جدوجہد تم پر لازم ہے. اس جدوجہد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو, اپنے بستروں کو چھوڑو, اپنے آرام کو چھوڑو, اپنے چین کو چھوڑو, نکل پڑو اللہ کی راہ کے اندر اور جدوجہد کرو اللہ کی راہ کے اندر.
تو میرے دوستوں بھائیوں، اگر اس دور کے اندر الہد اور الہد کی پکار جہاد تھی، یا پھر میدان جہاد کے اندر جب ساتھیوں کے ساتھ صفوں میں کھڑا ہوا وہ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو میدان بدر کے اندر کھڑا ہوا ہے، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ کو دیکھا کچھ ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں، کچھ سب بندی سی کر رہے ہیں، اس سب بندی کے اندر آ کر کھڑا ہو گیا، سوچنے لگا کیا ہو رہا ہے، دیکھنے لگا کیا ہو رہا ہے، پوچھنے لگا کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آقا نے کہا کہ مکہ سے کفار مکہ کا لشکر آیا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سب بندیاں کر رہے ہیں، تاکہ تم تھوڑے سے لوگ وہ زیادہ لوگ، یہ کیا مقابلہ ہوگا؟ کہا کہ ہاں وہ مریں گے تو جہنم میں جائیں گے، ہم مریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اب یہ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول خدا اگر اس وقت میں اسلام قبول کر لوں، اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب جنگ بدر کی صفیں باندھی جا رہی تھی، جب سب بندی کی جا رہی تھی، ایمان نہیں لائے تھے، تو یا رسول خدا مجھے کیا ملے گا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ نوافل پڑھے، نہ ذکر کیا، نہ فکر کیا، کچھ بھی نہیں کیا، میں تو ایک جاہل سا آدمی، ان پڑھ سا آدمی، ایک بیکار سا آدمی، اپنی کفر کی زندگی کے اندر مشغول سا آدمی، اس گھڑی پر اسلام قبول کروں تو کیا ہوگا؟ اور اگر مارا جب تو کیا ہوگا؟ اللہ نے اللہ کے رسول فرمایا کہ ہاں اگر اس گھڑی میں تم کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور تم اگر شہید ہو گئے، مر گئے، قتل کر لیے گئے، تو تمہیں شہادت کا رتبہ ملے گا، تمہیں جنت ملے گی۔ یا رسول خدا یہ جنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول نے مختصر لفظوں میں جنت کی بشارت دی، کہا کہ رسول خدا میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، حضرت عمیر مسلمان ہو گئے، سب بندی ہو رہی ہے، لڑائی کی تیاری ہو رہی ہے، لڑائی ہوئی، اب آرزو ہے، اب خواہش ہے، اب تمنا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، شہادت کا جام پیوں اور جنت کو حاصل کروں۔ لڑتے ہیں مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، یہ بے تیغ لڑتے رہے یہاں ایک تیر آیا ہے اور تیر آ کر حلق میں لگا ہے، حلق میں جیسے ہی تیر لگا آرزو پوری ہو گئی، خواہش پوری ہو گئی، اور خوشی سے اسی حالت کے اندر نعرہ لگایا ہے خوش تو میں رب کعبہ کی قسم کے میں کامیاب ہوں، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آقا نامدار نے پتہ کیا فرمایا؟ آقا نامدار نے فرمایا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے، یہ شہید جس زخم کی وجہ سے شہید ہوتا ہے، اسی زخم کی حالت کے اندر میدان حشر کے اندر اٹھایا جاتا ہے، اسی حالت کے اندر اٹھایا جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں وہ حلق میں لگنے والے تیر والے صحابی کس حالت میں میدان حشر میں اٹھیں گے؟ پوچھے گا رب کائنات کے بتا میرے بندے تیری حالت کس نے کی؟ تو کیا دے گا یہ جواب؟ اللہ تیری راہ میں تیرے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ غزوہ احد کا سناؤ گا واقعہ؟ دو صحابہ رات کو پہرا دے رہے، صبح جب دو دے دے، غزوہ احد کی جنگ ہونے والی ہے، غزوہ بدر نہیں ہے، غزوہ احد کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے۔ تو دونوں صحابہ کہتے ہیں آؤ دعا کرنے اللہ کی بات کرتے ہیں۔ ایک ساتھی کہتے ہیں کہ میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، جب تم دعا کرو گے تو میں آمین کہوں گا، اور دونوں کی دعائیں سب کے سامنے ہیں۔ ایک ساتھی دعا یہ کرتے ہیں کہ چل میدان جہاد کے اندر کفار کے لشکر کا جو سب سے جرری، سب سے بہادر، سب سے دلیر سپاہی ہو وہ میرے مقابلے کے اندر آ جائے۔ پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے اس کے اوپر حاوی کرنا، غالب کرنا، اسے مجھے گرانے کی توفیق دینا، اسے کاٹنے کی توفیق دینا، میں تیری راہ میں اس کو قتل کر دوں۔ دوسرے صحابی نے کہا آمین۔ اب دوسرا صحابی دعا کرتا ہے یا رسول جلال کل جب یہ احد کا معرکہ ہونے والا ہے، اس معرکے کے اندر اس لشکر کا دلیر جرری بہادر میرے مقابلے پر آئے، میں اس کے مقابلے پر ہو جاؤں، وہ مجھ پر حاوی ہو جائے، وہ مجھے گرا ڈالے، وہ مجھے قتل کر ڈالے، وہ میرے پیٹ کو پھاڑ ڈالے، وہ میری آنکھوں کو نکال ڈالے، وہ میرے ناک کو، میرے کان کو کاٹ ڈالے، اس حالت میں میدان حشر اللہ کی بارگاہ میں اٹھو اور میرا رب مجھ سے مجھے لگا
بتا میرے بندے تیری حالت کیسی ہے؟ اور میں اللہ میری یہ حالت تیری راہ میں جدوجہد کرتے ہوئے اور جہاد کرتے ہوئے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، چھوٹا سا ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بدر کی جو اجتماعیت تھی وہ تو 313 تھی، آج ہم 313 لوگ تھے ان لوگوں میں، اور آج اس پاکستان کے اندر 22 کروڑ لوگوں میں فرق کس چیز کا ہے؟ فرق جذبے کا، فرق ایمان کا، دلوں کی فضا کا۔ 313 کے دلوں کی فضا ایسی فضا بن گئی کہ 22,000 مربع میل کے علاقے کے اندر اس بدر کے نتیجے کے اندر اسلام غالب آ گیا۔ اور آج حالت یہ ہے کہ 22 کروڑ مسلمانوں کے اس پاکستان کے اندر، یہ پاکستان کے اندر اسلام غیر المدنی کا شکار ہے۔ ایک چیز پیدا کرنی ہے، ایک چیز پیدا کرنی ہے، گفتگو کا آخری جملہ، ایک چیز پیدا کرنی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر فضا اندر بھی، بس وہ فضا پیدا کرنی ہے، ایمان کو اس دولت کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے ایمان کی اس دولت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب جلال تمہیں دین ایمان کی وہ اعلیٰ ترین معیار عطا فرما دے جو تو نے بدر کے مجاہدین کو عطا فرمائے تھے۔ یا رب جلال تو دین اور ایمان کی وہ بہترین فضا ہمیں عطا کر دے کہ جو تو نے کربلا کے مجاہدوں کو عطا کر دی تھی۔ یا رب جلال تو ہمارے سینوں سے ہمارے جان کے خوف کو نکال دے۔ اے رب جلال تو اسلام کے غلبے کے لیے ہم سب کو اپنی راہ پر جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و اجمعین، آمین یا رب العالمین۔